السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان اسلام آباد کی احتساب عدالت نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ تنازعات کے پرامن حل کے برعکس حکمت عملی خطے میں بڑے تنازع کا باعث بن سکتی ہے۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔ دینی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کی بحالی پر اصولی اتفاق اور نئی انتخابی صف بندیاں۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ ملک میں ہمیشہ آئین کی بالادستی قائم رہنی چاہیے، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔ اور دوسری اہم خبروں میں افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار کے مختلف مقامات پر پولیس کی 1 درجن سے زائد چوکیوں پر طالبان کے حملوں میں 22 اہلکار ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور میانمار کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے مغربی ریاست راخائن میں آباد روہنگیا مسلمانوں پر کوئی مظالم نہیں ڈھائے اور نہ ہی اس کے اہلکار مسلمانوں کے قتل اور خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ اور ایران عراق سرحد پر اتوار کے روز آنے والے شدید زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 530 ہو گئی ہے، جبکہ 7000 کے قریب زخمی ہیں۔ یورپ یونین کے 28 میں سے 23 ملکوں کے وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع نے پیر کے روز برسلز میں ایک تاریخ ساز دفاعی سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد برطانیہ کی علیحدگی کے بعد تنظیم میں تعاون جاری رکھنا اور روسی دباؤ کا تدارک کرنا ہے۔ اور ایک امریکی وفاقی عدالت نے حکم دیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ حکم نامہ کئی حصوں میں نافذ کیا جا سکتا ہے جو کئی ملکوں کے لوگوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کرتا ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے آخری لمحات میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ مشرقی ایشیائی سربراہی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے کیونکہ اس کی کارروائی میں تاخیر ہوئی ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے ایشیائی دورے کو مجموعی طور پر کامیاب قرار دیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے منگل کے روز انسداد بدعنوانی کی ایک عدالت نے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ یہ کارروائی متعدد پیشیوں پر ان کے عدالت میں پیش نہ ہونے کے بعد کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے سے متعلق ریفرنس کی منگل کو اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سماعت ہوئی، تاہم بیرون ملک ہونے کی وجہ سے اسحاق ڈار پیش نہ ہو سکے۔ وزیر خزانہ کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اسحاق ڈار کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ان کی صحت یابی میں 3 سے 6 ہفتے تک لگ سکتے ہیں۔ عدالت سے مسلسل غیر حاضری پر احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ادھر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی 4 مختلف مقدمات میں ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ اسحاق ڈار سے متعلق عمران خان کا کہنا تھا کہ انہیں وزارت خزانہ کا منصب پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اسحاق ڈار کو بہت پہلے ریزائن کرنا چاہیے تھا۔ جس دن اس کا نام آیا تھا لیب کے اندر اس کو ریزائن کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ یہ یاد رکھیں کہ اس کے اوپر کیس ہے اربوں روپے کی کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا۔ واضح رہے کہ حکمران جماعت میں شامل عہدیدار اور خود اسحاق ڈار خود پر لگنے والے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہتے آئے ہیں کہ ان کے خلاف قائم مقدمات کی نوعیت سیاسی ہے۔ دریں عدالت عظمیٰ نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین کی نااہلی کے حوالے سے مقدمات کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ منگل کو ہونے والی سماعت کے موقع پر چیف جسٹس ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ ایسی توقع نہ رکھی جائے کہ فیصلہ کل ہی آ جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے حنیف عباسی نے سپریم کورٹ میں عمران خان اور جہانگیر ترین کی نااہلی کے لیے درخواستیں دائر کی تھیں، جن کی سماعت گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان میں جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کا سبب ہے۔ ایک بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کا راستہ کشمیر سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے اعلیٰ ترین عسکری عہدیدار نے کہا ہے کہ افغانستان سمیت خطے کے دیگر تنازعات کے پرامن حل کے برعکس کوئی اور حکمت عملی جنوبی ایشیا میں کسی بڑے تنازع کا باعث بن سکتی ہے۔ منگل کو اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات نے جنوبی ایشیا کے امن کو درپیش خطرات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں استحکام تمام فریقین خصوصاً بااثر عالمی و علاقائی قوتوں کے متوازن اور حقیقت پر مبنی رویے سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر روایتی حریف اور مشرقی ہمسایہ ملک بھارت پر جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن کو خراب کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے زیر انتظام کشمیر میں جارحانہ کارروائیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے مخاصمانہ حکمت عملی جاری رکھے ہوئے ہے۔ جنرل زبیر نے بتایا کہ بھارتی فورسز متنازع علاقے کشمیر کو منقسم کرنے والی عارضی حد بندی پر رواں سال اب تک مبینہ طور پر 1200 سے زائد مرتبہ فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر چکی ہیں، جبکہ سن 2007 سے لے کر اب تک ایسی خلاف ورزیوں کے باعث پاکستان کے 1000 سے زائد شہری اور 300 سے زائد فوجی ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں۔ The road to peace in South Asia goes through Kashmir. There is no bypass. ان کا کہنا تھا کہ ایسے اقدام دانستہ یا نادانستہ طور پر کسی بڑے تنازع کا باعث بن سکتے ہیں، اسی لیے میں کہوں گا کہ جنوبی ایشیا میں امن کا راستہ کشمیر سے ہو کر جاتا ہے۔ پاکستانی عسکری عہدیدار کے اس بیان پر نئی دہلی کی طرف سے فوری طور پر کوئی رد عمل تو سامنے نہیں آیا، لیکن بھارت ایسے دعووں کو بے بنیاد کہہ کر مسترد کرتے ہوئے پاکستان پر بھی ایسے ہی الزامات عائد کرتا ہے۔ افغانستان سے متعلق جنرل زبیر حیات کا کہنا تھا کہ وہاں 4 فریقی مشاورتی گروپ کے ذریعے امن و مصالحت کا عمل شروع کیا جانا ایک امید افزا پیش رفت ہے جس کی سب کو حمایت کرنی چاہیے۔ Any other mechanism without the primary stakeholder is not likely to yield positive results. انہوں نے کہا کہ افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے بنیادی فریقین کی شمولیت کے بغیر کوئی اور حکمت عملی مثبت نتائج کی حامل نہیں ہوگی۔ جنرل زبیر کے بقول پاکستان جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان میں امن عمل کی حمایت کے عزم پر قائم ہے اور اس تنازع کے حل کا خواہاں ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان میں دینی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل یعنی MMA کو دوبارہ بحال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔ پاکستان کی 6 بڑی مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل یعنی MMA کی مکمل بحالی کی کوششیں جاری ہیں۔ اگرچہ MMA میں شامل جماعتوں نے گزشتہ ہفتے اتحاد کی بحالی پر اصولی اتفاق کیا تھا، لیکن اس کے خد و خال اور اس سے حتمی شکل دینے پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور اس بارے میں فیصلہ دسمبر کے وسط میں متوقع ہے۔ سیاسی اختلافات کے باعث تقریباً 10 سال قبل یہ اتحاد ختم کر دیا گیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس اتحاد کا مقصد ملک کے سیاسی منظرنامے پر نئی مذہبی سیاسی جماعتوں کا آنا ہے، جن میں قدرے سخت گیر موقف رکھنے والی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ تجزیہ کار حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ ان جماعتوں کی خواہش ہے کہ انہیں 2002 کی طرح انتخابات میں کامیابی ملے۔ 2002 میں اور 2017 میں بہت فرق ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مذہبی حلقوں کی تنظیمیں اور جماعتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور بہت سی ریڈیکل تنظیمیں وہ بھی اب الیکٹورل پروسیس میں آنا چاہتی ہیں۔ حسن عسکری کا کہنا تھا کہ متحدہ مجلس عمل میں شامل جماعتوں کو خدشہ ہے کہ اگر انہوں نے اتحاد نہ کیا تو ان کا ووٹ بینک کم ہو سکتا ہے۔ MMA کی پرانی روایتی جماعتیں ہیں، انہیں خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں یہ جماعتیں ان کا ووٹ نہ لے جائیں، لہذا ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اکٹھے ہو جائیں گے تو اس سے پھر جو نئی مذہبی جماعتیں آ رہی ہیں وہ اتنا ووٹ نہیں لے سکیں گی، تو ایک طرح کا جو خطرہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ زیادہ مذہبی جماعتوں کے آنے سے کہیں وہ سائیڈ لائن نہ ہو جائیں۔ تجزیہ کار خادم حسین کہتے ہیں کہ فطری سیاسی اتحاد ہی بننے چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو سیاسی انجینئرنگ ہے یا انتخابی انجینئرنگ ہے پاکستان کے اندر، یہ لوگوں کی نمائندگی کے حق کو بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے، جس سے ادارے کمزور پڑ جاتے ہیں، جس سے پالیسیاں وہ لوگ نہیں بنا پاتے جن کو بنانے چاہیے، اور پھر وہ عملی نہیں، اس کا نفاذ نہیں ہو سکتا ان پالیسیوں کا۔ جو چاہیے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو، سماجی تنظیموں کو، سول سوسائٹی کو اور اکیڈیمیا کو
اپنے طور پہ اپنی قوت ارادی سے اور اپنی حکمت عملی سے کام کرنے دیا جائے۔ گزشتہ ہفتے ہی سنی مسلک سے تعلق رکھنے والی جماعتوں نے نظام مصطفیٰ کے نام سے ایک نیا گرینڈ سیاسی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا۔ سابق وزیر برائے مذہبی امور حامد سعید کاظمی کو عارضی طور پر نئے سیاسی اتحاد کا صدر بنایا گیا ہے۔ بظاہر اس اتحاد کی تشکیل کا محرک حال ہی میں بننے والی سیاسی و مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے علاوہ جماعت الدعوہ کی غیر اندراج شدہ پارٹی ملی مسلم لیگ کی طرف سے لاہور اور پشاور کے ضمنی انتخابات میں بطور نئی سیاسی پارٹیوں کے قابل ذکر ووٹوں کا حصول تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار کے مختلف مقامات پر پولیس کی 1 درجن سے زائد چوکیوں پر طالبان کے حملوں میں 22 اہلکار ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق حملہ آوروں کے ساتھ لڑائی میں 45 جنگجو ہلاک اور 35 زخمی بھی ہوئے ہیں اور حملہ آوروں کو کسی چوکی پر قبضہ کرنے نہیں دیا گیا۔ قندھار پولیس کے ترجمان زیاد الرانی نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ طالبان نے 6 گھنٹوں کے دوران 1 درجن سے زائد پولیس چوکیوں کو نشانہ بنایا، لیکن ان کے بقول وہاں تعینات اہلکاروں نے حملہ آوروں سے بھرپور مقابلہ کیا اور انہیں کسی چوکی پر قابض نہیں ہونے دیا۔ ترجمان کے مطابق بعد ازاں مزید کمک اور فضائی مدد پہنچنے کے بعد طالبان کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ میانمار کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے مغربی ریاست راخائن میں آباد روہنگیا مسلمانوں پر کوئی مظالم نہیں ڈھائے ہیں اور نہ ہی اس کے اہلکار مسلمانوں کے قتل اور خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں ملوث ہوئے ہیں۔ تاہم میانمار کی فوج نے راخائن میں مبینہ شدت پسندوں کے خلاف کی جانے والی فوجی کارروائی کے انچارج جنرل کا تبادلہ کر دیا ہے، جس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ میجر جنرل موانگ مانگ سو برمی فوج کے مغربی کمانڈ کے سربراہ تھے جو راخائن میں کی جانے والی کارروائیوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ اگست کے اواخر میں شروع ہونے والی ان کارروائیوں کے نتیجے میں اب تک 6 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمان راخائن سے ہجرت کر کے پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں پناہ لے چکے ہیں۔ ایک امریکی وفاقی عدالت نے حکم دیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ حکم نامہ کئی حصوں میں نافذ کیا جا سکتا ہے جو کئی ملکوں کے لوگوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کرتا ہے۔ اپیلز کی نائٹ سرکٹ کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ جن لوگوں کے امریکہ میں حقیقی رشتہ دار یا ادارے نہیں ہیں انہیں امریکہ میں داخلے سے روکا جا سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آخری لمحات میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ مشرقی ایشیائی سربراہی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے کیونکہ اس کی کارروائی میں تاخیر ہوئی ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے ایشیائی دورے کو مجموعی طور پر کامیاب قرار دیا۔ مینیلا سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو ہرمن کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔ صدر ٹرمپ نے 12 دنوں پر محیط اپنے ایشیائی دورے میں 5 ملکوں میں قیام کیا، خطے کے سربراہوں سے ملاقات کی، ہاتھ ملائے اور تصویریں اتروائیں۔ اس دورے سے قبل بعض ناقدین کا خیال تھا کہ 71 سالہ امریکی صدر کے لیے یہ طویل دورہ تھکا دینے والا ہوگا اور اس دوران کسی غلطی کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے ان ملکوں کے دورے کے دوران اربوں ڈالرز کے تجارتی سمجھوتے کیے جن کے بارے میں صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ یہ شاندار کامیابی ہے اور اس حوالے سے ان کا یہ دورہ مجموعی طور پر کامیاب ثابت ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں ہمیں ہماری محنت کا شاندار پھل ملے گا، چاہے وہ ہمارے ملکوں کی سیکیورٹی کا معاملہ ہو یا عالمی سیکیورٹی کا یا تجارت کا، ان سب شعبوں میں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ صدر کے مطابق اس دورے کے نتائج کے بارے میں وائٹ ہاؤس بدھ اور جمعرات کو مزید تفصیلات جاری کرے گا۔ اپنے اس دورے میں صدر ٹرمپ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کی انتظامیہ کثیر الملکی تجارتی معاہدوں کو مسترد کرتی ہے، جیسے بین البحر الکاہلی شراکت داری کا معاہدہ۔ اس کے مقابلے میں موجودہ انتظامیہ ہر ملک کے ساتھ الگ الگ تجارتی سمجھوتے کے حق میں ہے۔ We've explained that the United States is open for trade, but we want reciprocal trade. We want fair trade for the United States. ہم نے وضاحت سے بتایا ہے کہ امریکہ کے دروازے تجارت کے لیے کھلے ہوئے ہیں، مگر ہم امریکہ کے حق میں دو طرفہ تجارت چاہتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے واضح طور پر چین میں کہا تھا کہ سابقہ انتظامیہ کی پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ امریکہ نے بہت کچھ دیا مگر بدلے میں کچھ نہیں لیا۔
ओबामा इंतजामिया ने भी एशिया के इस खित्ते की स्ट्रेटेजिक अहमियत को सामने रखा था। सदर ट्रंप भी इसी पॉलिसी पर गामजन हैं। ये अमेरिका के इत्तेहादियों और इम्कानी मुखालिफिन को ये बावर कराना चाहते हैं कि अमेरिकी इंतजामिया बकौल उनके हिंद बहरुल काहिल इलाके के बारे में अपने वादों और अज़्म पर कायम रहेगी। असद नज़ीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये नशरिया जारी रहेगा, तो फेसबुक लाइव से इजाजत दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। जब